नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि अपने पर्सनल मोबाइल के डेटा को कैसे महफूज बनाना है। डेटा के लीक होने से बहुत से लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, इवन कि वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि डेटा को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। और आज के मुआशरे में अगर आपकी कोई वीडियो लीक होती है, कोई पर्सनल आपका डेटा लीक होता है, तो उस ब्लैकमेलिंग से कैसे बचा जा सकता है। तो हमारे साथ टेक एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने डेटा को महफूज बना सकते हैं। आइए मेरे साथ। देखिए, इसकी पहले सबसे पहले बुनियाद को समझना चाहिए कि डेटा लीक होना या शेयर होना क्या चीज़ है और डेटा हैक होना क्या चीज़ है। हैक का मतलब ये है कि यूज़र जो जो हैकर है वो आपकी कंसेंट के बगैर, विदाउट योर कंसेंट, वो आपके डेटा को एक्सेस करता है। अब उसमें वो ये भी कर सकता है कि आपके अकाउंट को मैनिपुलेट करे, आपके पासवर्ड्स को हैक कर ले, आपके अकाउंट को एक्सेस कर ले। एक उसकी सूरत ये हो सकती है। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो यानी आपके अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको किसी और ज़राए से एक्सेस कर ले। जैसे आपके यानी आपके सिस्टम को उसने ओपन कर लिया और वहाँ पे कर लिया। उसने यानी आपका पासवर्ड भी चेंज नहीं किया, आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन को भी चेंज नहीं किया, लेकिन आपके सिस्टम को उसको एक्सेस हो गई और उसने आपको वहीं पे देखना शुरू कर दिया और फिर डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि इस वक्त जो डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स हैं बहुत ही ज़्यादा सिम्प्लीफाइड हो गई हैं। मुख्तलिफ़ क्लाउड की सर्विसेज हैं जो कि विदिन फ्यू सेकंड्स आपके डेटा को ट्रांसफ़र कर लेती हैं। अब हम उस एज में नहीं है कि हम फ्लॉपी ड्राइव में या हार्ड ड्राइव के अंदर डेटा को ट्रैवल करें या यूएसबी में ट्रैवल करें। इंटरनेट की वजह से डेटा बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो जाता है। तो डेटा को हैक करना है वो ये है, जो डेटा लीक हो रहा है या डेटा शेयर हो रहा है उसकी ज़्यादातर मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़र की अपनी है। क्योंकि आम तौर पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं है कि अपने पासवर्ड को कैसे सिक्योर करना है, पासवर्ड को रखना क्या है। बहुत ही सिंपल पासवर्ड्स होते हैं नॉर्मली, जो जनरल पासवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पासवर्ड है, पासवर्ड 123 है, या अपने किसी बड़े बेटे के नाम पे रख दिया या अपनी डेट ऑफ बर्थ के नाम पे रख दिया। बहुत ही सिंप्लीफाइड किस्म के हम पासवर्ड्स रखते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने उनको एक्सेस कर लेते हैं। हैकिंग की सबसे पहली चीज़ यही होती है कि उन पासवर्ड को एक्सेस करते हैं। तो मैं समझता हूँ यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लिहाज से आती है कि वो पासवर्ड बहुत सिंप्लीफाइड होते हैं तो एक्सेस हो जाता है। दूसरा ये होता है कि नॉर्मली जब भी आप मोबाइल फ़ोन ख़ास तौर पे यूज़ करें तो वो उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन की ऑप्शंस पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एंड्रॉयड फ़ोन लिया और गूगल फ़ोटोज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनाइजेशन की ऑप्शन ऑन होती हैं। कोई भी तस्वीर आप खींचते हैं वो आपकी गूगल क्लाउड के ऊपर जाके मूव हो जाती है। तो यूज़र इससे बहुत बदएहतियाती करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आपका पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वीक है, तो कोई भी आदमी होगा वो 1-2 ट्राइज़ के बाद जो है ना वो आपके डाटा को एक्सेस कर लेगा या वो अपने आप को शेयर कर लेगा। डाटा लीक होने का की 2 सूरतें होती हैं। एक तो ये कि जैसे मैंने आपसे कहा कि गूगल पे आपने सिंक्रोनाइज़ेशन ऑन की हुई थी, उसने डाटा रीड करके अपने पास रखा हुआ है। क्योंकि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो वो एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशंस माँगती है कि वो आपके माइक को यूज़ कर सकती है, वो आपके कैमरा को यूज़ कर सकती है, वो आपके कॉन्टैक्ट्स को, फ़ोटोज़ को यूज़ कर सकती है, वो आपकी लोकेशन को यूज़ कर सकती है। तो आपके पास ये है कि आप एफआईए में रिपोर्ट करें या जो पब्लिक सेक्टर की जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इनके थ्रू आप उनको करें। जो भी लीगल एक्शन आप उससे ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप टेक्नोलॉजी वाइज़ आपके पास कुछ नहीं, क्योंकि उनके सर्वर पे चीज़ें मूव हो चुकी हैं। और अगर आप ये देखते हैं कि जी उन्होंने सर्वर पे मूव नहीं किए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो ऐसी चीज़ है कि डाटा है, वो टेक्स्ट डाटा है, वो तो विदिन सेकंड्स मूव हो जाता है। जो फ़ोटो लाइब्रेरीज़ हैं, आपका पर्सनल डाटा है, वो मूव होने में टाइम लगता है। तो जब आप ऑब्ज़र्व करें कि आपकी किसी एप्लीकेशन के होने के बाद फ़ौरन से कोई एक्सेसिव डाटा मूव होना शुरू हो गया है, तो आपको फ़ौरन से उस एप्लीकेशन को या तो अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, या जो है उसकी सेटिंग्स होती हैं जो कि बहुत मेरा ख़्याल 0.1% यूज़र्स को शायद पता होगा कि उनको कैसे बंद करते हैं। तो उन सेटिंग्स में जाके उनको वापस से जो परमिशंस आपने दी उसको रिवोक करना होता है, बंद करना होता है। तो पहला ये है कि आप उस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर दें ताकि वो डाटा फर्दर मूव होने से बच जाए। ऐसे अगर आप जैसे गूगल है, गूगल भी ऑप्शन देता है आपको कि आप सिंक्रोनाइज़ेशन को ऑफ कर सकते हैं।
تو جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا موبائل پہ ہی رہے گا، وہ کلاؤڈ گوگل کلاؤڈ پہ نہیں جائے گا. تو لیکن اس سے پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا خدا نخواستہ موبائل اسنیچ ہو گیا یا مسپلیس ہو گیا اور آپ دوسرا موبائل لیتے ہیں اور اس میں جب آپ لاگ ان کرتے ہیں اپنے پرانے ای میل کے ساتھ، تو وہ جو ڈیٹا جو گوگل کلاؤڈ پہ ہوتا ہے سنکرونائز نہیں ہو سکے گا اگر آپ نے اس کو سنکرونائزیشن روک دی. جب بھی آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو اس کو دل اس کو بتاتا ہے، ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ یار یہ غلط کام ہے. تو نارملی جو اسکیمرز ہوتے ہیں نا وہ جو لائبریریز ہوتی ہیں وہ نارملی انہی طرح کی اپلیکیشنز کو یوز کرنے سے، اس طرح کی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے سے ہی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی وہ چیزیں اس میں انسٹال کی ہوئی ہوتی ہیں لائبریریز اس میں. اچھا جو گوگل ہے یا ایپل ہے، ان کی ایک میکینزم ہے کہ اگر وہ آپ موبائل اپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کی موبائل کا ایک یعنی انالیسس کرتے ہیں، اس کو ریویو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو آگے جانے دیتے ہیں. تو تقریباً 90 to 95% ایسے چانسز ہیں کہ وہ اس میں کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کی کنسنٹ کے بغیر جاری ہوگی وہ تو وہاں بلاک ہو جائے گی. لیکن اپلیکیشن میں اگر انہوں نے کوئی ایسی لائبریری یوز کی ہے جو کہ آپ کے ڈیٹا کو ریڈ کر لیتی ہے، فار ایگزامپل آپ کے جو پاسورڈ ہیں ان کو ریڈ کر لیتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ وداؤٹ یور کنسنٹ نہیں جا سکتی. 95% چانسز تو یہی ہیں. لیکن اگر وہ چلی گئی ہیں تو وہ اس وقت تک کہ جب تک گوگل یا ایپل اس کو ریویو کے اندر آئیڈینٹیفائی نہ کر لیں، اس وقت تک ان کے پاس چانس ہے، ان اپلیکیشن ڈیولپرز کے پاس، کہ جو بھی ان کو انسٹال کرے گا ان کے ڈیٹا کو وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ اپلیکیشن انسٹال کریں تو اس کی پرمیشنس کو دیکھ لیں کہ کس اپلیکیشن کی آپ پرمیشن دینی ہے. سیکنڈلی اوائڈ کریں کہ بہت ہی زیادہ ایسے ڈیولپرز جو کہ جن کی اپلیکیشن فیمس نہیں ہیں یا ٹریک ریکارڈ ان کا اچھا نہیں ہے، تو ان اپلیکیشنس کو یوز کرنے سے اوائڈ کریں. بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ کوئی ایسا نیا ڈیولپر ہو یا ایسی چیز ہوگی جس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، چانسز ہیں کہ وہ کوئی ایسی تھرڈ پارٹی لائبریریز یوز کر لیں جو آپ کو ڈیٹا کو ریڈ کر لیں. نہیں، اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بیسیکلی جو ایپل کی جو ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ سنگل پلیٹ فارم ڈیوائسز ہوتی ہیں، ان کی اپنی ہی ان کا اپنا ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ان کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. جبکہ اینڈرائڈ جو ہے وہ ویریڈ پلیٹ فارمس کو، ویریڈ ڈیوائسز کو کرتا ہے. یعنی فار ایگزامپل سیمسنگ ہے، ہواوے ہے، گوگل کا اپنا فون ہے، تو یہ سارے مختلف ان کو اسی وجہ سے ان کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی زیادہ ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے جتنی کہ ایپل کی ہیں. ایپل کی بہت زیادہ، یعنی ایپل کا آپ ریویو سسٹم آپ سمجھیں کہ وہ بہت زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہے. یعنی یہ اگر آپ کوئی ایپل میں اپلیکیشن کو اپلوڈ کرتے ہیں اور وہاں سے اپروول ان کی چاہیے ہوتی ہے تو وہ آسان نہیں ہوتا ہے. اس میں تقریباً 2 سے 3 دن بھی لگ سکتے ہیں، زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. وہ بہت تھورولی ریویو کرتے ہیں کیونکہ ان کو سنگل پلیٹ فارم پہ اپروو کرنی ہوتی ہے. جو گوگل کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اینڈرائڈ چونکہ ملٹیپل ڈیوائسز پہ ہے تو وہ ان کا ریویو سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ایپل کا ہے. لیکن پھر بھی ان کا ریویو سسٹم ہے، تو اگر کوئی چیز چلی بھی جاتی ہے تو کچھ ٹائم کے بعد وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کی تھرڈ پارٹی لائبریری ہے جو کہ وداؤٹ اینی کنسنٹ یوزر کے ڈیٹا کو ایکسیس کر رہی ہے، تو اس کو آپ کو ہٹانا ہے. یا ایسی چیز ہے جو کہ بہت پرسنل لیول پہ ایکسیس کر رہی ہے تو آپ کو اس کو وارننگ آپ کو دیتے ہیں 7 دن کی. اس کے بعد اگر آپ اس کو ایکشن نہیں لیتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن کو مطلب ڈی لسٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ آبویسلی چونکہ ایک ملٹیپل کوئی بھی نارمل سا بھی کمپنی ہوتی ہے وہ اینڈرائڈ کو پلیٹ فارم کو یوز کر کے اپلیکیشن کو انسٹال کر لیتی ہے، تو ان کی ریویو پروسیس تھوڑا سا کمپرومائز ہے میں کہوں گا ان اے سینس کہ جو ریسٹرکشن ہے ایپل کے لحاظ سے. تو اس لیے یوزر کو بہت احتیاط، ایسا نہیں ہے کہ جی بالکل سیم چیز ہے، آپ کو خود احتیاط کرنا چاہیے کہ اچھا. اسی طریقے سے جو نارمل اے پی کیز ہوتی ہیں، ایپل کی بہت ریسٹرکشن ہے کہ وہ اے پی کے کو بہت ہی مطلب پرمیشنس کے ساتھ وہ الاؤ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اے پی کے ٹرانسفر کر دیں کسی بھی اپلیکیشن پہ، ایسا نہیں ہوگا. اینڈرائڈ میں آپ آرام سے کر سکتے ہیں، جسٹ ایز این ایگزی فائل بن جاتی ہے، کسی بھی اس پہ چلے گی. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے گوگل پلے سے ڈاؤن لوڈ نہیں کی لیکن کسی موبائل آپ پرچیز کرنے کے لیے گئے یا کچھ کیا، اس نے اے پی کے ایک ایسی انسٹال کر دی جو کہ سائلنٹلی بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے کچھ کر دیا، تو یہ چیز بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اس لیے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپنے جو اپلیکیشن مینیجر اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کون سے اپلیکیشن ہیں جو کہ ڈیٹا کو بہت زیادہ کلیکٹ کر رہی ہیں، ڈیٹا کا ٹرانسفر کتنا ہو رہا ہے، میموری کی یوٹیلائزیشن کتنی ہو رہی ہے. کہ نارملی یوزرس کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم ان چیزوں کو دیکھتے رہیں کہ ان کی کمیونیکیشن کس لیول پہ ہو رہی ہے. یہی بات ہے کہ آپ کو اگر لون لینا ہے تو بیسیکلی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیئرفلی. ایک تو یہ کہ یہ پبلک سیکٹر کی اور اسٹیٹ بینک کی اور ان آرگنائزیشنز کی ذمہ داری ہے
کہ اگر وہ بہت ہی زیادہ سیویئر قسم کے ان کے یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ ان کا جو انٹرسٹ لیول ہے بہت زیادہ ہائی ہے یا پیمنٹ جو شیڈیول ہے اس کی ٹائم لائن بہت کم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کو انٹروین کرنا چاہیے اور ان کو انفورس کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو سیویئر کنڈیشن ہے جو کہ نارمل کورس آف ایکشن سے ہٹ کے ہیں ان کو وہ کریں۔ لیکن یوزر کے یہ ہے کہ جب بھی کبھی لون اپلیکیشن کو یوز کریں تو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو احتیاط سے پڑھیں کہ اس میں کیا رہا ہے، بلائنڈلی نہ کریں۔ انسان پریشر میں آ کے بلائنڈلی کر لیتا ہے، تو ایک تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو کر لے، اور دوسرا یہ جو میں نے جو آپ شروع میں بات کی پرمیشنز کی، کہ وہ آپ کی کس لیول کی پرمیشنز کو ایکسیس کر رہے ہیں، یعنی مختلف پرمیشنز کے تھریٹ لیولز ہیں۔ جیسے لوکیشن ہے، لوکیشن بھی ایک ہے، لیکن جیسے ابھی ہماری اپلیکیشن ہے قرآن مجید کی، اس میں پریئر ٹائمز کے لیے ہمیں لوکیشن کو لینا پڑتا ہے، تو کچھ تو ہماری مجبوری ہے۔ اس میں پھر آپشن یہ آتی ہے کہ بھئی آپ آلویز اس کو الاؤ کر دیں اس اپلیکیشن کو، یا وائل یوزنگ دس اپلیکیشن الاؤ کریں، یا اس کو ڈینائی کر دیں۔ تو آپ کو کیئرفلی ان آپشنس کو کرنا چاہیے کہ اس کا کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پھر وہ کہتا ہے کیمرے کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اسی طریقے مائک کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے فوٹوز لائبریری کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ مختلف اس کی وہ ایک لسٹ آپ کو دیتا ہے ایوری اپلیکیشن بیفور انسٹالیشن، تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ وہ خدا نخواستہ کر چکے ہیں اور ڈیٹا ہو چکا ہے، پھر آپ کے ہاتھ پاؤں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ آپ کے ہاتھ پاؤں بن سکتے ہیں۔